پہلے ذرا مہنگائی کی بات کر لیں کیونکہ ہر بندہ جو ہے اس سے ایفیکٹ ہو رہا ہے اور بہت سے لوگوں کی باقاعدہ طور پہ چیخیں نکل آئی ہیں. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے وزیر اعظم نے کوئی ڈائریکشنز دی ہیں, کوئی پالیسی ویژن دیا ہے کہ اسے کنٹرول کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ارشد صاحب. ارشد صاحب دیکھیے, ٹیلی ویژن پہ آپ ہی کے شوز میں دیکھا کرتے تھے, پیپلز پارٹی کا زمانہ, نون لیگ کا زمانہ, مہنگائی ہوتی تھی, ڈالر اوپر جاتا تھا, روپیہ گرتا تھا, اور یہاں پر ٹیلی ویژنز پر بیٹھ کر یہ دفاع کیا جاتا تھا کہ مہنگائی بالکل نہیں ہوئی, اور باہر بیٹھے غصہ آتا تھا کہ یہ حکمران اندھے ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا, عوام پس رہی ہے. یہ حکومت یہ نہیں کر رہی. ہم مانتے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے, لیکن کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہوئی ہے؟ نہیں, پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے. اور کیوں مہنگائی ہوئی ہے؟ کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے. ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ. کیا پاکستان میں اتنی ہی مہنگائی ہوئی ہے جتنی دنیا میں ہوئی ہے؟ بالکل نہیں. پاکستان میں آدھی سے بھی کم مہنگائی ہوئی ہے جو دنیا میں اس ٹائم ہوئی ہے. اگر میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار صرف رکھ دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں 113% 113% پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کے اندر آپ وہ دیکھ لیجئے کہ وہ پرسنٹیج جو ہے وہ 4 گنا کم ہے اس پرسنٹیج سے. پاکستان کے اندر وہ پرسنٹیج وہاں نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر LNG جو ہے 90% کے قریب مہنگی ہوئی ہے, پاکستان میں وہ 17% کے قریب. پوری دنیا میں کوکنگ آئل جو ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو وہ پوری دنیا میں پاکستان سے 4 گنا 3 گنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہے. ہم نے اس کو بھی اس طریقے سے پاس آن نہیں کیا. اب حکومت جو ہے وہ عوام سے 2 کام کر سکتی ہے. ایک تو ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. آپ نے جو بات کی اس پہ ایک بڑا لاجیکل سا سوال بھی بنتا ہے اس حوالے سے کہ جو پاکستانی قوم ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا اتنی بڑی تعداد میں, آپ نے حکومت بنائی, ان کو آپ نے دنیا کی اس وقت تو قیمتیں نہیں بتائی تھی. آپ نے کہا تھا مہنگائی ہو رہی ہے, اور جب آپ یہ انٹرنیشنل کمپیریزنز دیتے ہیں تو اس میں جو پر کیپیٹا انکم ہے پاکستان کی, اس حوالے سے یہ کمپیریزن صحیح بنتے ہیں؟ دیکھیے 2 باتیں ارشد صاحب. جب کوئی بھی حکومت آتی ہے تو وہ جیب میں پیسے لے کے نہیں آتی. عوام سے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس سے ملک کو مینج کرنا ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلے کی حکومتیں جب جاتی تھی تو جیبیں بھر کے جاتی تھی. پرائم منسٹر عمران خان بھی حکومت میں آئے ہیں. ہم اپنا ٹیکس کا نظام بہتر کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا نچلا طبقہ ہے اس کو احساس پروگرام ہو یا کوئی اور پروگرام جو گورنمنٹ لا رہی ہے اس میں تھوڑا ریلیف دیں. اب جو چیزیں ہم باہر سے خریدتے ہیں جیسے پیٹرول ہے, آپ کا کوکنگ آئل ہے, آپ کی LNG ہے, وہ چیزیں جب باہر مہنگی ہوں گی تو ہمارے پاس 2 رستے رہ جاتے ہیں. ایک رستہ یہ رہ جاتا ہے کہ اس ٹائم پاکستان کے پاس تاریخ کے ہائیسٹ ریزروز ہیں. کوئی اور حکمران عمران خان کی جگہ پہ بیٹھا ہوتا تو اس ویلے انہیں قوالی لانی سی, لگیاں نے موجاں ہوں لائی رکھی سونیاں, اور وہ نکال کے فورن ریزرو جو ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں اڑانے شروع کر دینے تھے. آپ کو ریلیف دینا تھا پیٹرول میں, دالوں میں, اور آپ نے قرضوں میں گرتے جانا تھا. صرف آنکھ ہونی تھی 2023 کا الیکشن جیتو, دوبارہ آ کے دگنے ٹیکس لگا کے اسی عوام سے نکالو. یہ کیا جاتا تھا پہلے. آپ اگر پنجاب کے اندر دیکھیں تو الیکشن سے جو آخری سال ہوتا تھا کس طریقے سے سبسڈی بانٹی جاتی تھی, وہ ٹیکس کے سسٹم میں یا کس میں. اب کریں گے آپ نے خود دیکھا شاہد خاقان عباسی کو کہ انہوں نے خود ایک شو پر فرمایا کہ حکومت نے جو ٹیکس کی لیوی ہے وہ 30 سے 35 روپے رکھی ہوئی تھی اور آج صرف 5 روپے لے رہی ہے. یہ خود وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. کاشف عباسی صاحب کے شو میں انہوں نے کہا کہ 30 سے 35 روپے انہوں نے پر لیٹر رکھی ہوئی تھی کہ ہم نے ٹیکس لینا ہے, اور آج صرف 5 روپے ٹیکس لے. تو ہمارے جو پولیٹیکل اپوننٹ ہیں, جو ہمارے پولیٹیکل دشمن ہیں, وہ بھی ماننے کو تیار ہیں کہ حکومت نے ٹیکس منیمم کر دی ہے. اب جو چیز باہر سے خریدتے ہیں 2 طریقے ہیں. ایک ہے قرضہ لے کے اس پہ ریلیف ڈالیں اور بعد میں سود سمیت قرضہ دیں, اور دوسرا یہ کہ عوام کو کانفیڈنس ملے, اور تیسرا جو ریزرو پڑے ہوئے ہیں ان کو اڑا دیں الیکشن جیتنے کے لیے. عمران خان جو بیٹھا ہوا ہے وہ الیکشن کے لیے نہیں سوچ رہا. مشکل وقت ہے, سارے اکٹھے گزاریں گے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, کیا اب اس میں عوام جاننا چاہتی ہے مہنگائی کم کیسے ہوگی, ریلیف کیسے ملے گا, وہ کیا اور کب کم ہوگی, ریلیف کب دے رہے ہیں آپ, کس طرح کا ریلیف دے رہے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں, ہمیں ایمانداری سے بات کرنی پڑے گی. جب آٹا مہنگا ہوتا ہے تو آپ کو اور مجھے اتنی فیلنگ نہیں ہوتی, لیکن ہمارے کیمرہ مین کو ہوتی ہے. سچ بات کو ہمیں ماننا پڑے گا. آپ کو بھی ہوتی ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل, لیکن اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ اس کی زندگی پہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ پچھلے سال 80 ارب روپیہ ریلیف دیا گیا پنجاب کی طرف سے آٹے پہ, صرف سبسڈی دی گئی. میں نے بھی وہ سبسڈی والا آٹا کھایا, آپ نے بھی, چینل کے اونر نے بھی, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بھی وہی آٹا ملا ہوگا, نواز شریف کو بھی, شہباز شریف کو بھی, تمام بڑے بڑے لوگوں کو بھی. مین مارکیٹ میں وہ سبسڈی والا آٹا ہے سارے کا سارا. اب وہ سبسڈی غریب کے لیے ہونی چاہیے پوری دنیا میں. پرائم منسٹر عمران خان یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان کے لوگوں کا اب ڈیٹا ہے, پورے آپ کا, میرا, سب کا. ہمیں پتا ہے اب
باقی جو 100% ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے اور قرآن کریم ہے. انسانوں کی بنائی چیز میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے, لیکن یہ نیئر ٹو ایکوریسی ہے جس میں ہمیں پتا ہے کہ کس گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں, ان کی کتنی آمدن ہے. اس اعتبار سے اب ایک کارڈ دیا جائے گا جس میں اپنی سفید پوشی برقرار رکھتے ہوئے لوگ یوٹیلیٹی سٹور یا بہت ساری اور دکانیں, ہم بہت سارے جو گھروں کے قریب ان کے دکانیں, ان کو بھی اپنے ایجنٹ بنائیں گے. وہاں جا کے جو حکومت ڈائریکٹ ان کے کارڈ میں پیسہ دے گی, اس پیسے کو استعمال کر کے سستی چینی, سستا آٹا, سستا گھی وہ خرید سکیں گے. ہم ہر شخص کو یعنی کہ کیش دیں پہلے گے. جو بڑے ان کے اونرز, آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, گھی کے بڑے بڑے اونرز ہیں, گھی ملز کے اونرز ہیں, شوگر بیرنز ہیں, ان کو اب سبسڈی نہیں جائے گی, اب عام آدمی کو جائے گی, کیونکہ آپ نے دیکھا وہ پاس آن ہی نہیں ہوتی, جھوٹ بول کے لے لی جاتی. آپ نے بڑے پروگرام کیے ہوئے ہیں, بڑے سارے, میں چلے نام نہیں لیتا یہاں پر, بڑے سارے آپ نے طاقتور لوگوں کے بارے میں پروگرام کیے ہوئے ہیں. وہ کوئی جا کے ایکسپورٹ کے اوپر ریبیٹ لے لیتا ہے, کوئی جا کے فلاں چیز بنانے پہ ریبیٹ لے لیتا ہے, کوئی عوام کے نام پہ فرٹیلائزر پہ لے لیتا ہے, وہ کہیں اور آگے پاس آن نہیں ہوتی. اب کسان کارڈ پہ وہ بھی آگے پاس آن کریں گے. اس ٹائم ایک سیکٹر اگر آپ اس کی اگزامپل لیں تو یوریا کی جو بوری پاکستان میں 1700 سے 1900 روپے میں ہے, 2000 سے نیچے ہے یوریا کی بوری کا ریٹ, 1700, 1800 یا 1900 روپے. اور دنیا میں اس کی جو قیمت اس ٹائم ہے وہ 6000 سے 7000 روپیہ ہے. معاف کیجئے گا, یہ 800 ارب روپے کی سبسڈی ہے جو جا رہی ہے. کاش دوسرے سیکٹرز میں بھی ایسے ہی جائے. دوسرے سیکٹر میں آپ سبسڈی دیتے ہیں, عوام کو نہیں دی جاتی. آپ فلور مل کو دیتے ہیں سبسڈی, وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے, عوام کو مہنگا آٹا لینا. ہم نے اب یہ کیا ہے کہ ہم نے سب کو نکال دیا بیچ میں سے. عوام کو ڈائریکٹ کیش ان کے کارڈ کے اندر ہوگا. اس بندے کو پتا ہوگا مجھے یہ 1000 روپیہ سستا, اس نے آٹا خریدنا ہے, اس کو پتا ہے کہ مجھے گورنمنٹ نے یہ کیش دے دیا ہے, آٹے کا ریٹ اگر مارکیٹ کے اندر 40 روپے ہے, میں 10 روپے یہاں سے ڈالوں گا فی کلو کے اوپر, مجھے 30 روپے میں آٹا پڑے گا. اس کو 30 میں پڑے گا, آپ کو اور مجھے 40 میں پڑے گا, کیونکہ ہم نے پروٹیکٹ کرنا اپنا نوکری پیشہ, اپنا جو ٹیچر ہے, اپنا جو مزدور ہے, اپنا کہیں پہ پی این ہے, کوئی کیمرہ مین ہے جس کی کمائی کم ہے. کرائٹیریا بن گیا اس حوالے سے, اور یہ کب سے شروع ہوگا؟ آج بھی دوپہر میں پرائم منسٹر نے اس پہ میٹنگ کی. ہر روز تقریباً پرائم منسٹر اس پہ میٹنگ کر رہے ہیں. کرائٹیریا تقریباً فائنل شیپ میں ہے. ود ان کپل آف ویکس پرائم منسٹر اس کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. ہر شخص کو اس کے ہاتھ میں پیسہ ملے گا احساس کی طرح, بغیر کسی کی انٹرفیرنس, بغیر پولیٹیکل افیلیشن دیکھے ہوئے. کوئی نون کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, کوئی کسی کا بھی ہے, اس کے ہاتھ میں اس کا پیسہ جائے. کرائٹیریا کمپیوٹر میں سیٹ ہو گیا, جتنے لوگوں کی انکم اس تھریش ہولڈ سے کم ہوگی ان سب کو وہ پیسے جائیں گے ڈائریکٹلی تاکہ خرید سکے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, چائنا سے جو کنٹینر جاتا تھا, کنٹینر میں ہی سارا سامان آتا ہے, دالیں امپورٹ کرتے ہیں سب کچھ. جس کنٹینر کی قیمت, اس کا کرایہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے $4000 تھی, آج $28,000 ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن نے کل اپنی بندرگاہوں کو کہا ہے کہ 24 گھنٹے کام کریں کیونکہ وہاں پر بیک لاگ ہوا ہے. تو پوری دنیا کرونا کی زد میں ہے. آپ انرجی کی قیمتیں دیکھ لیں, آپ ایڈیبل آئل کی $500 ٹن سے $1600 ٹن پہ چلی گئی. تو میں آخری بات صرف کر دوں کہ یہ حکومت جو ہے نا آپ سے جھوٹ بولے گی, اور اس حکومت کو احساس ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں, لیکن آپ تکلیف میں ہوں گے, خوشی میں ہوں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے, آپ کے سامنے پوری پکچر رکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, ایک بڑا سوال, اس حکومت کی احتساب کی پالیسی ناکام ہوگی.